السلام علیکم. انکہی میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمیشہ کی طرح یاد دہانی ہماری ویب سائٹ www.ankahi.tv، ای میل کرنے کے لیے live@ankahi.tv اور کال کرنے کے لیے 021-227-0839. آج پھر دن اداس ہو گیا. ہم چاہتے لاکھ کہ کوئی دکھی بات نہ کریں، افسوس کی بات نہ کریں، لیکن آج پھر بلا وجہ ہم نے تقریباً 32 گھروں میں تاریکی کر دی. کس کو فائدہ ہوا، کس کو نقصان ہوا، کس نے کیا، کس نے نہیں کیا، ان تمام سوالوں کے جواب تو میرے پاس نہیں. لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ آج پھر پاکستان کی مٹی لال ہے. آج پھر ایک بار بلا وجہ کا خون بہہ رہا ہے. اور یہ وہ بدنصیبی سے یہ وہ اسٹریٹجک اور بڑے چنے ہوئے حملے ہیں جس میں خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی کامیابی اگر ہو گئی تو بات صرف وہیں ختم نہیں ہوگی، بلا وجہ کی بات بہت بگڑ جائے گی. اور اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی بڑی سوچے سمجھے انداز میں یہ کام کر رہا ہے. یہ کوئی بدلہ، کوئی غصہ، کوئی جنگ، کوئی جہاد نہیں، کوئی مقصد اور نہیں. اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس معاملے کا مقصد، اس معاملے کے پیچھے جو وجہ ہے وہ پاکستان میں جو سٹیبلٹی آنے کی امید ہے اس کو نقصان پہنچانا مقصد ہے، ورنہ اتنی چنی ہوئی جگہوں پہ یہ حملے نہ ہوں. بہرحال میری آپ سب سے گزارش، درخواست اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہم سب سمجھ اور عقل سے کام لیں اور ان چیزوں سے گھبرائیں نہ، اور اللہ ہم سب کو ہمت دے کہ ہم ان معاملات سے نپٹ سکیں اور پاکستان میں جو سچ اسٹیبلٹی کی امید ہے یا جو ٹھہراؤ ہے وہ رہے اور بلا وجہ کہ ہم کسی اور چکر میں نہ پڑ جائیں. ارد گرد کے ممالک میں اگر دیکھا جائے جہاں پہ پسماندگی تھی، جہاں پہ انڈر ڈیولپمنٹ ان کی اکانومیز تھیں، تو انفارمیشن ٹیکنالوجی نے ان کی تقدیروں کو پلٹ دیا، جس میں ہندوستان بھی شامل ہے، فلپینز بھی شامل ہے، ملیشیا بھی شامل ہے. سنگاپور نے آئی ٹی انڈسٹری کی بیسس کے اوپر اپنے آپ کو تھرڈ ورلڈ سے اٹھا کے فرسٹ ورلڈ کر لیا صرف 17 برس کے عرصے میں. تو انفارمیشن ٹیکنالوجی جو کہ بڑی براڈ قسم کی ٹرم ہے، اس میں کمپیوٹرز بھی آتے ہیں، کال سینٹرز بھی آتے ہیں، سافٹ ویئر بھی آتی ہے، ہارڈ ویئر بھی آتی ہے، اس سے منسلک بہت ساری چیزیں آتی ہیں. ان سب کے کاروبار، ان سب کی اکنامکس، ان سب کے فروغ، ان سب کے ایکسپورٹ سے کئی ممالک نے اپنی پوری کی پوری اکانومیز ٹرن اراؤنڈ کر لی. لیکن پاکستان نے جہاں اور مواقع ضائع کیے، میری ناقص سمجھ میں یہ موقع بھی ضائع کیا. اور باتیں بہت ہوئیں. اگر ہم تقریباً 8-9 برس پیچھے جا کے دیکھیں تو ایک زمانہ تھا کہ یوں بیان دیے جاتے تھے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی جو ہے یوں پاکستان کی تقدیر بدل دے گی. لگتا تھا کہ بس ایسی وہ کیا کہتے ہیں کوئی ناگمنی ہاتھ آ گئی ہے کہ بس یہ لگائیں گے اور پاکستان جو ہے فرسٹ ورلڈ میں ایک رات میں تبدیل ہو جائے گا اور یوں دولت کی ریل پیل ہوگی اور دنیا کے تمام ممالک ہمارے آگے گھٹنے ٹیک دیں گے. کیا بیکار قسم کا مذاق تھا ہماری قوم کے ساتھ. وہ تو کچھ بھی نہ ہوا، وقت گزرتا گیا، ماہ و سال گزرتے گئے، انفارمیشن ٹیکنالوجی میں جو دنیا کرتی رہی اور ہم نے آہستہ آہستہ اس میں قطعاً انٹرسٹ کھو دیا. اور اب جتنی میری سمجھ ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی انڈسٹری کسی کونے میں کہیں پڑی چھوٹی سی ٹکر اپنا کام کیے جا رہی ہے اور اس کا جو اوورال اکانومی ہے اس میں کوئی امپیکٹ نہیں ہے، کوئی ان پٹ نہیں ہے. اگر ہم جو اس سے منسلک تنظیمیں ہیں ان سے پوچھیں تو رپورٹوں میں بڑے بڑے نمبر آتے ہیں. یوں لگتا ہے کہ نہ جانے کتنی دولت اور کتنے ڈالر امپورٹ ہو رہے ہیں اور نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے، لیکن اس کا اثر نہیں دکھتا. کئی بار میں اس بحث میں پڑھا کہ بھائی کتنی زندگیوں کو وہ کہتے ہیں جی ایک آدمی ہے جو کہیں اور 1 روپیہ کماتا تو یہاں 10 کما رہا ہے. یقیناً کما رہا ہوگا لیکن یہ 10 کمانے والے ہیں بھی تو خالی 4، تو اس سے فرق کیا پڑ رہا ہے. وہ انڈسٹری نے والیوم نہیں
گین کیا. سندھ میں آئی ٹی منسٹری جو ہے محمد رضا ہارون صاحب اس کے منسٹر ہیں, تو ہم نے ان کو آج دعوت دی کہ کچھ ہمیں سمجھائیں کہ کم از کم سندھ میں کیا حال ہے اور اوور آل پاکستان میں بھی آئی ٹی انڈسٹری کا کیا مستقبل ہے. ہم صاحب بہت شکریہ تشریف لائے, تھینک یو, وقت نکالا. آئی ٹی انڈسٹری کی انیشل بیس کراچی تھی, پھر وہ اسپریڈ ہوئی جو کہ اچھا ہوا, اوور آل اس کی ریچ بڑھی, لیکن کوئی خاطر خواہ امپیکٹ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ہم نہیں کر سکے, نہ سندھ میں نہ پورے پاکستان میں. کہاں رہ گئی؟ بہت ایسی یہ تو کوئی دکھی سوال کر دیا. سوال آپ نے کر لیا ہے کہ جو آپ کے انٹرو میں آپ نے باتیں کری کم و بیش صحیح ہیں, لیکن جب میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں سے پہلے میں آپ سے اگری کرتا ہوں. جو آج بکر میں واقعہ ہوا ہے ڈی آئی خان میں سمجھتا ہوں کہ یہ دہشت گردی کا ایک اور واقعہ ہے, اور اب تو خیر ظاہر ہے خود کش حملے ایسے ہو گئے ہیں کہ جیسے کہ روزانہ کی خبر میں سے کوئی اہمیت بھی نہیں رہ گئی ہے. لیکن بہرحال 32 خاندان اب تک کی اطلاعات کے مطابق 32 ایسے خاندان ہیں جو کہ کئی شدید زخمی ہیں ابھی, جن کا کہ آج گھر کا ہو سکتا ہے واحد بریڈ ونر جو ہے وہ اس حادثے کی نظر ہو گیا, اس حملے کی نظر ہو گیا, دہشت گردی کی نظر ہوا. تو نقصان تو مجھے پتا ہے کن کا ہوا, ہم سب دیکھ رہے ہیں زخمیوں کا اور مرنے والوں کا, شہیدوں کا ہوا. فائدہ کس کا ہوا یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ اس پوری ایکٹیویٹی کے اندر وہ گروپس یا وہ ایلیمنٹس جو اس کے پیچھے ہیں وہ کس کا پرپس سرو کر رہے ہیں, وہ ملکی ہیں غیر ملکی ہیں, کون. ایک نشاندہی تو میں کرنا چاہوں گا, اور اگر میں غلط ہوں تو آپ مجھے صحیح کر دیجیے گا, کہ یہ ابھی جو ہوا اور وہ چند روز پہلے جو ہوا تھا اس کا تعلق اس معاملے سے نہیں ہے جو باقی جگہ ہم انگیجڈ ہیں, کیونکہ یہ دو بڑے اسٹریٹجک اٹیک تھے اپوزیشن کے لیڈرز کے اوپر یا گورنمنٹ, بڑے اسٹریٹجک دونوں تھے کہ خدا نہ خواستہ یہاں کچھ ایک اے این پی پہ ہوا اور ایک یہ اب جو ہوا. میں دیکھیں فیصل, میں اس کے اندر تھوڑا سا آپ سے ڈس ایگری کروں گا اگر آپ اجازت دیں. بالکل بالکل. میں ان سب کو ایک ہی کیٹیگری میں ڈالوں گا کہ یہ ٹیررسٹ ہیں. ٹیررسٹ ہے لیکن ان کا موٹیو بڑا اسٹریٹجک ہے. ان کا موٹیو ایک ہی ہے کہ ان کو اس ملک میں تباہی پھیلانی ہے, ٹھیک, اگریڈ, اس ملک کی نام کو خراب کرنا ہے, اگریڈ. ہماری اس سے زیادہ ان کو اہمیت دینی بھی نہیں چاہیے. And we must keep them confined to this terminology. These are terrorists, these are extremists. That's all they are. Agreed. اور مقصد پاکستان کا نقصان, مقصد پاکستان کا نقصان ہے. یہ دو کام ہے بس, اس کے علاوہ کس کو کون کروا رہا ہے, کیا کروا رہا ہے, ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ نقصان کس کا کر رہے ہیں. اپنے ہاتھ سے اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار رہے ہیں. سخت مذمت کرنی چاہیے, کھل کے مذمت کرنی چاہیے اس چیزوں کی, اور بہرحال ہماری دعائیں اور ہمارا دل جو ہے وہ ان گھرانوں کے ساتھ ہے جو کہ آج دکھ کی فضا میں. بے شک. اس کے بعد جو آپ کا سوال ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے, میں یہ کہوں گا کہ میرا اس فیلڈ سے چونکہ 80 سے واسطہ ہے, اور میں یہاں کراچی شہر میں مارکیٹنگ کیا کرتا تھا کمپیوٹرز کی, تو جس طریقے سے اس انڈسٹری نے خاص طور پہ کراچی میں قدم جمائے تھے, اور 80s میں جو اس کو ایک بوم ملا تھا, میں سمجھتا ہوں کہ وہ وقت تھا کہ اگر اس وقت اس گھوڑے کو کوئی صحیح طریقے سے رائڈ کر جاتا تو آج کوئی وجہ نہیں تھی کہ ہم کسی بھی دنیا کے ترقی یافتہ ملک سے پیچھے ہوتے ہیں. آپ نے بہت اچھا کہا. اب کمی کیا رہی؟ کمی یہ رہی کہ نمبر 1 تو ہمارے پاس منسٹریوں کی سطح پر یا پالیسی ساز اداروں میں پروفیشنلز نہیں پہنچ پائے آئی ٹی کے جو کہ صحیح طرح سمجھتے. ایک سوچ یہ ہے کہ جی آپ جو ہے گریجویٹس بی ایس آئی ٹی, بی ایس آئی ٹی, ایم ایس آئی ٹی نکالے چلے جائیں, اینڈ اس طریقے سے جو ہے آپ انڈسٹری کی بڑی بھلائی کر رہے ہیں, فیور کر رہے ہیں. لوگوں کو آئی ٹی کا کانسیپٹ نہیں ہے. بعض لوگوں سے میں ملتا ہوں تو جب منسٹری کے حوالے سے میں جاتا ہوں, ملاقاتیں ہوتی ہیں, تو آئی ٹی بولتا ہے آئی ٹی کمپیوٹر. میں کہتا ہوں ہاں کمپیوٹر بھی, کمپیوٹر ہی نہیں. تو کہتے ہیں نہیں آئی ٹی تو کمپیوٹر ہے بس. اور میں کہتا ہوں کہ پھر کیا کرتے ہیں ہم؟ تو کہتے ہیں جی اس سے بڑا اچھا لیٹر ٹائپ ہو جاتا ہے, اسپیل چیک ہو جاتا ہے, پرنٹ ہم جتنے چاہے نکال لیتے ہیں, کاغذ بچ جاتے ہیں ہمارے جو ہم اسکرین پہ جاتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ تو الیکٹرانک ٹائپ رائٹر بھی کر لیتا ہے. تو ونس یو گیٹ انٹو کمپیوٹرز دین یو گیٹ, جو آپ نے کہا کہ ٹیلی کمیونیکیشن اس میں آپ ڈالیں گے, پھر آپ آئیں گے اس کے اندر سروسز کے اوپر. بالکل وہ اینڈ ہے اس کا.
دنیا میں جتنی بھی آئی ٹی انڈسٹری ہے دیٹ از آل سروس ریلیٹڈ ناؤ. ایبسلیوٹلی. کہ آپ فیصل صاحب اپنے گھر میں بیٹھ کر قدم باہر نکالے بغیر جو ترقی یافتہ ممالک ہیں اپنا بجلی کا بل بھی پے کر رہے ہیں, بالکل, گیس کا بھی کر رہے ہیں, شاپنگ بھی کر رہے ہیں گروسری کی, کمیونیکیشن کر رہے ہیں, پورے اپنے بزنس چلا رہے ہیں, آن لائن پرچیزنگ کر رہے ہیں, آن لائن بائنگ کر رہے ہیں, آن لائن سیلنگ کر رہے ہیں, اپنا کاروبار چلا رہے ہیں. بالکل. اینڈ یو نیم اٹ اینڈ یو کین ڈو اٹ آن آئی ٹی, گھر میں بیٹھ کر. ابھی آپ نے قدم باہر نہیں نکالا ہے. یہ ہے وہ لیول آف سروس جو کہ آپ کو جب آپ کے ڈور اسٹیپ پہ ملے گی. ایفیشنسی لیول بال آ گیا, چلا گیا, آپ کے پاس ٹائم کتنا بچ گیا, اور پھر یہاں سے آپ شروع کریں گے کہنا کہ ہاں اب ہم آئی ٹی انڈسٹری میں کچھ ہیں. بس کتنے سیدھے, ابھی ہم کہاں ہیں؟ ہم ابھی وہاں ہیں کہ جہاں ہم جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں, جس ملک کے لیے ہمیں سب کچھ کرنا چاہیے, اس کا جو بیسک ایشو ہے وہ ہے ایجوکیشن. آج کے دور میں 21 سینچری میں جب دنیا آئی ٹی انڈسٹری میں نے آپ کو بتایا کیا کر چکی ہے کہ ڈور اسٹیپ پہ گھر کے اندر ہے سب کچھ. آپ کی بیگم کو باہر جانے کی ضرورت نہیں, لائن میں کوئی نہیں لگتا وہاں. دیر آر نو کیوئنگ سسٹم. انٹیلیجنٹ فریج آ گیا, خود ہی وہ گروسری اسٹور سے آرڈر کر کے کھانا آ جاتا. ہمارا پرابلم کیا ہے ویسل؟ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ایز اے نیشن, ایز اے گورنمنٹ, ایز اے اسٹیٹ ہم لوگ سیریس نہیں ہوئے اس طرف. آج ہمارا ایشو ابھی تک ایجوکیشن ہے, جو کہ اگر آج اس کو ایڈریس کریں گے تو 10 سال میں فائدہ ہوگا. لٹریسی ریٹ کیا ہے؟ آپ کی انفارمیشن مطابق لٹریسی ریٹ کیا ہے؟ میں بھی یہ کر لیتا ہوں, میں بھی مسکرا کے ایک طرف ہو جاتا ہوں. So sir, we are commenting or debating on a system in a country where the literacy rate is basically so low that you must not compare yourself with India, Sri Lanka and even Korea. سر دور بھی نہیں, اب دور بھی نہیں ہے. تو پھر ہمارا جب کمپیریزن ہوگا ان ممالک سے تو پھر ہمارا کمپیریزن ان ملیشیا سے بھی نہ کریں. اب اپنا کمپیریزن کریں اس ممالک سے, ملک سے جہاں پہ 30-35% لٹریسی ریٹ ہو, اور 30-35% میں بھی جو فگرز ہیں, میں آپ کی مسکراہٹ دیکھ رہا ہوں. اچھا پتہ ہے مسکرائے کیوں رہا ہے؟ 35% میں جو آپ مسکرائے تو اچھا دیکھیے میں ایک بات کہوں گا, لٹریسی, ایک تو میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں ایجوکیشن کی کمی نہیں ہے, ایجوکیٹڈ کی کمی ہے, کیونکہ جتنوں کو ہم پڑھاتے ہیں اس میں سے 30-35% تو یہاں سے نکل جاتا. تو ایجوکیٹڈ بڑا کم ہے, ایجوکیشن تو ہم بہتوں کو دے رہے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, چلیے ہم ان ممالک سے کمپیئر نہیں کرتے جن کے ہاں ایجوکیٹڈ لوگ بہت ہیں, لیکن ہمارے پاس تو نیت کی بھی کمی ہے نا. بالکل ہے, وہاں اصل گڑبڑ تو وہاں ہے نا. اور آپ نے اتنی خوبصورت بات کی جو میں نے کبھی نہیں سوچی تھی, کہ واقعی میں سمجھتا تھا کہ کمپیوٹرز کا جو بوم تھا وہ لیٹ 90s میں تھا, لیکن آئی ایم رانگ. آپ نے مجھے آج پہلی دفعہ کریکٹ کیا, 80s میں تھا, اور تب ہمیں اس گھوڑے پہ بیٹھنا تھا. اگر تب ہم ایجوکیشن میں آئی ٹی میں یا کمپیوٹر لٹریسی میں لے آتے تو اس کا پھل ہمیں mid 90s میں ملتا. بالکل, وہ ہم نہیں ملا. ہم نے mid to late 90s میں اٹھا کے دھڑا دھڑ ڈپلوما سینٹر کھول دیے جو کہ 1 سال بعد چلے اور بند ہو گئے. So still what you see in the training side یا ڈپلوما جیسے آپ نے کہا انسٹیٹیوٹس ہیں, I was really shocked. میں نام نہیں لوں گا, میں کچھ جو یونیورسٹیز ہیں اور انسٹیٹیوٹس ہیں میں وہاں وزٹ پہ گیا. I met with the faculty, the staff, I sat with them and I said کہ بھائی اچھا جی میں تو میری تو نیو فیلڈ ہے ایجوکیشن کے بعد, میں پتہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. فگرز کہیں سے نہیں ملتے, کتنے گریجویٹ ہو رہے ہیں, کوئی ہمارے یہاں کوئی کمپائل اسٹیٹسٹکس ہے ہی نہیں, تو آدمی اسی طرح پتہ کرتا ہے. آپ سے پوچھ لیا, اور میں واحد آدمی ہوں جو کبھی کہیں جا کے اپنی اگنورینس شو کرنے میں برا نہیں مانتا, کیونکہ پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا سر آپ ماشاء اللہ آپ کے گریجویٹس آ رہے ہیں, آپ ہر سال آپ بتا رہے ہیں 100-150 گریجویٹس آپ نکال رہے ہیں اس یونیورسٹی سے ان کمپیوٹر سائنس. سو واٹ ریسرچ ورک ڈو یو ریئلی ڈو؟ کس بیسکلی آپ ڈسپلن میں ان کو گریجویٹ بنا رہے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی کوئی یہ ریسرچ کری کہ جی فلاں فیلڈ کا گریجویٹ ان آئی ٹی ول گیٹ اے جاب, از دیر اے ڈیمانڈ فار ہم اور ہر؟ No, what basically you are doing is you are making a graduate unemployed. جو گریجویشن کر کے باہر آئے گا اس کو اتنا سائیکولوجیکل شاک ملے گا ریالٹی میں آ کے کہ وہ جس چیز میں گریجویشن کر کے آ رہے ہیں اس میں تو پتہ نہیں ہزاروں ہیں. کیا میرے دل کی بات کہی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ آج جس انڈسٹری کو بوم مل رہا ہے آئی ٹی کے اندر, جو سب سے اوپر چیز جا رہی ہے ہمارے ملک میں, دیٹس ٹیلی کمیونیکیشن. ٹھیک ہے, کال سینٹرز, انٹرنیٹ, وائی فائی, وائی میکس ٹیکنالوجی, ویڈیو کانفرنسنگ, دس از آل ٹیلی کمیونیکیشن, میڈیا ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز. اس میں کتنے لوگ کروا رہے ہیں؟ اس میں ڈیمانڈ ہے.
اس میں اچھے پیسے ہی ملتے ہیں لوگوں کو. اب آپ BSIT کسی کو کرا دیں سافٹ ویئر پروگرامنگ میں, تو سافٹ ویئر کا تو میں نے یہاں جو حال دیکھا ہے وہ میں تو بہت پریشان ہوا ہوں. اچھا, مزے کی بات ہے کہ جو بھی آپ نے ٹیلی کام کی بات کی, ٹیلی کام میں کسی کو 4 سال پہلے دیکھنا چاہیے تھا اور تو آج نکل, اب آج ڈالیں گے وہ 3 سال بعد اس کو بیچارے کو کچھ نہیں ملے گا. تو یہ ہم اتنا لیٹ کیوں چلتے ہیں؟ جب ڈیمانڈ ہوتی ہے ہم نے کبھی یہ نہیں سوچتے کہ یہ بچہ جو ہے 4 سال بعد فیلڈ میں آئے گا. 4 سال بعد کی ڈیمانڈ کا کوئی پروجیکشن. اور ابھی ہم یہ بات کریں گے تو 10 لوگ کہتے ہیں ارے صاحب حکومت کے, ارے صاحب حکومت کا قصور, ارے صاحب وہ یار وہ سب اپنی جگہ, لیکن پرائیویٹ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن, پرائیویٹ ایک انڈسٹری چل رہی ہے. انڈسٹری اور ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ساتھ مل کے یہ کیوں نہیں ڈائریکشن دیتے کہ انڈسٹری کو تو پتہ ہے نا کہ 3 سال بعد کیا چاہیے اس کو, تو انڈسٹری ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کے ساتھ کام کیوں نہیں کرتی, اور وہ اپنے الگ الگ اپنا تماشا چل رہا ہے اس کا. اس پہ تسلی سے خوبصورت بات کی آپ نے, اتنی میں سمجھتا ہوں اتنی آپ نے اس پہ تسلی سے بات کرتے ہیں. ایک مختصر سا وقفہ لے لیجیے, پھر ہم یہ سمجھنا چاہیں گے کہ ہم حال میں تو دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا چاہیے, یہ نہیں دیکھتے کہ مستقبل میں کیا چاہیے. حال کی تیاری کرتے ہیں, اب تک تیار ہوتے ہیں, وہ حال گزر چکا ہوتا ہے اور پھر بدحال ہوتا ہے. بہرحال ایک چھوٹا سا وقفہ لیجیے. محمد رضا ہارون صاحب, منسٹر آف IT فار گورنمنٹ آف سندھ, ہمارے ساتھ ہیں, ہم اور بات کرتے ہیں. کہ میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. کال کرنا چاہیں تو 021-227-0839. تو جو بات میں نے کہی کہ وہ جو انڈسٹری ہے وہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کے ساتھ مل کے ایک اس کا 10 سال کا یا 8 سال کا کوئی پلان کیوں نہیں ہے. انڈسٹری اپنا کاروبار چیک کر رہی ہے اور ایجوکیشن انسٹیٹیوشن جو ہے اپنے تکے سے, اندازے سے وہ بچہ کریٹ کر رہے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ HR اویلیبل نہیں ہے, یہ کہتے ہیں کہ نوکری اویلیبل نہیں ہے. تو مس میچ کہاں ہے؟ مس میچ یہاں ہے کہ جو ہمارا کلچر ہے نا, بیسیکلی دنیا بھر میں جو ہے نا, آپ کی اتنی اچھی بات تھی, انڈسٹریز رن کرتی ہیں بیسیکلی ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کو, اور وہ بیسیکلی فیڈ کرتی ہیں کہ جی مارکیٹ میں اس چیز کی ڈیمانڈ ہے, اس طرح کا ڈیولپڈ HR ہمیں چاہیے. ہمارے ہاں انڈسٹریز جو ہیں وہ خاص طور پہ اگر آپ IT انڈسٹری لیں گے, آپ جتنے بڑے نام لے لیں, بے شک آپ سافٹ ویئر ہاؤسز کے نام لے لیں, ہارڈ ویئر وینڈرز کے نام لے لیں, یا ایون آپ ملٹی نیشنل گروپس کی طرف چلے جائیں, جی دے آر ہیئر سرونگ جسٹ فیو کارپوریٹ باڈیز. ٹھیک ہے, ان کو مارکیٹنگ جو ان لوگ کی لوگ دیکھتے ہیں, جیسے مائکروسافٹ ہے, IBM ہے, ڈیل یہاں پر آ گیا, انٹیل یہاں موجود ہے, سسکو یہاں موجود ہے, تو یہ بڑے بڑے جائنٹس ہیں انڈسٹریز کے. پھر آپ سافٹ ویئر ہاؤس لے لیں جو ہمارے لوکلز ہیں, نیشنل ہیں. ان کی مارکیٹ کیا ہے؟ میں نے ایک جگہ بیٹھ کے بڑی بات کی تھی, میں نے کہا تھا کہ دیکھیں جی, فرض کریں کہ آدمی نے کمپیوٹر بیچنا ہے, چلیں جی ایک فارمرس نے کمپیوٹر بیچنا ہے, اس کے کمپیوٹر بڑی تعداد میں بکیں گے کب؟ جب ہر گھر میں ایک آدمی کم از کم کمپیوٹر لٹریٹ ہوگا, تبھی تو وہ کمپیوٹرز بکیں گے. ٹھیک ہے, تو اگر IT انڈسٹری جو یہاں سے کما رہی ہے, جو یہاں سے ارن کرنا چاہتی ہے, یہاں لانگ ٹرم سیٹل ڈاؤن ہو آئی ہے, اگر وہ ری انویسٹ نہیں کرے گی اپنا پروفٹ ٹورڈز ایجوکیشن, تو کیسے ممکن ہے کہ ان کی مارکیٹ بھی بڑھے گی, یا وہ اپنا شیئر کیسے لیں گے؟ اب آئیں دوبارہ, جو ہم نے پروگرام کے شروع میں نے آپ سے کہا تھا کہ سروس ریلیٹڈ انڈسٹری کیسے ہوگی اس ملک میں. بالکل سب سے زیادہ پروفیٹیبل جو اس وقت, اور کوئک منی بھی ہے, اگر یو ہٹ دا رائٹ ٹارگیٹ, نیل اگر آپ نے صحیح ڈال دی, یاہو کو دیکھ لیں, گوگل کو دیکھ لیں, یہ کیا سمجھتے ہیں آپ کو 50 سال کے مطلب بزرگوں نے شروع کی تھی, یہ بچے تھے, بالکل گریجویٹس تھے, اسکولنگ کر رہے تھے, یوٹیوب, بالکل, یہ کون لوگ تھے. لیکن اگر انڈسٹری دوبارہ اندر انویسٹ نہیں کرے گی اور گھر گھر میں اگر یہ چیزیں نہیں پہنچیں گی, تو سروس ریلیٹڈ انڈسٹری تو بنے گی نہیں نا. بالکل, تو جب وہ سروس ریلیٹڈ انڈسٹری بنے گی تبھی تو IT انڈسٹری کو فائدہ ہوگا. اگر آپ صرف کارپوریٹ سیکٹر کو دیتے رہیں تو مطلب کتنے کمپیوٹرز چلیں, اگر آپ بالکل لیمن ٹرمز میں آ جائیں, فزیکل بات کر لیتے ہیں, 200 کمپیوٹرز ہیں, نیکسٹ ایئر وہ کیا کرے گی کمپنی, وہ 200 کمپیوٹر ریپلیس کر لے گی, نئے لے لے گی, بٹ دا ہول مارکیٹ اوائڈ ہی چھوڑ دیا آپ نے, پورا شہر چھوڑ دیا, پورا ملک چھوڑ دیا. آپ نے صحیح فرمایا کہ ابھی تک کوئی پاورفل قسم کا پاکستانی پورٹل نہیں بنا, حالانکہ نہیں بنا. ہم ارد گرد اپنے دیکھیں تو جناتی پورٹلز ہیں. ہماری اب تک کوئی پاکستان کی ایک ای میل
آئیڈینٹی بھی نہیں ہے. ہم یاہو ساری دنیا میں ہوتا ہے لیکن اپنی ایک لوکل آئیڈینٹی بھی ہوتی ہے. بہرحال ایک کال ہے ارم صاحبہ کی کراچی سے. السلام علیکم ارم. جی السلام علیکم. جی بہن السلام علیکم. جی میں ایک پوائنٹ ہائی لائٹ کرنا چاہوں جی گی فرمائیے. کہ کافی بات ہو رہی ہے کہ پاکستان میں آئی ٹی پراپرلی استعمال نہیں ہو رہی ہے, بٹ میں رضا صاحب سے یہی معلوم کرنا چاہوں گی کہ گورنمنٹ کتنی آٹومیشن استعمال کر رہی ہے, کنسیڈرنگ کہ گورنمنٹ از سچ اے بگ اسپینڈر اینڈ اتنے بیوروکریٹک پروسیسز ہیں ابھی تک گورنمنٹ میں, مطلب ڈفرینٹ آپ جائیں. ٹھیک ہے, مطلب گورنمنٹ نے اپنے آپ کو کتنا الیکٹرانسائز کیا, آٹومیٹ کیا. ٹھیک ہے رائٹ. کریم صاحب ہیں, دو ایک کال اور لینے پھر اکٹھے جواب دیتے ہیں. کریم صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم کریم صاحب. السلام علیکم فیصل صاحب, کیا حال ہے؟ دعا میں یاد رکھیے. الحمدللہ. فرمائیے. شکر اللہ کا. ایکچولی فیصل صاحب میں ایک گزارش یہ کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ میرا جو تعلق ہے وہ ماحولیات کے شعبے سے ہے, اور پلس اس میں جو لوکل جو کمیونٹیز ہیں جو ہمارا نیچرل ریسورسز براہ راست یوز کرتی ہیں ان کے بینیفٹ کے لیے ایک چھوٹی سی میں بات یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ مطلب ایک تو خیر میں منسٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو ہمارے نیچرل ریسورسز ہیں, فار ایگزامپل جو فارسٹ ہیں, ان کی مطلب مانیٹرنگ کے لیے یا اس کے حوالے سے جو ڈیٹا کلیکشن کا سلسلہ ہے اس میں وہ اس شعبے میں کیا کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو نیچرل ریسورس بیسڈ انٹرپرائزز ہیں, جیسے فارسٹ کے اندر لوگ ہنی ہارویسٹ کرتے ہیں, مطلب یا فشریز ریسورسز سے فائدہ اٹھاتے ہیں, اس کو کتنا آپ الیکٹرانکلی یوز. رائٹ, میں سمجھ گئی بات کیا. مسز علیم ہیں لاہور سے. السلام علیکم بیگم صاحب. السلام علیکم. جی فرمائیے. میں جی مسز علیم بول رہی ہوں. فیصل صاحب مجھے آپ کا ٹاپک تو خیر بہت ہی خوبصورت ہے اور بڑا اچھا ٹاپک آج آپ نے سلیکٹ کیا ہے. جی مجھے یہ پوچھنا ہے کہ جو ہمارے بچے باہر جاتے ہیں اور باہر سے وہ آئی ٹی کی ڈگریاں لے کر آتے ہیں, ماسٹرز کر رہے ہیں, پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, جب وہ یہاں آتے ہیں تو اس قسم کے ادارے ان کو بالکل نہیں پوچھتے, اور وہاں پر وہ اتنے زبردست قسم کی پوری یونیورسٹی کے پورے بلاک چلا رہے ہوتے ہیں. اب میرا بیٹا ہے وہاں پر اور وہ ماشاءاللہ آئی ٹی میں اس نے وہاں سے ماسٹرز کیا, پھر بیچلرز کیا لنڈن سے. اب ماشاءاللہ اس کو یونیورسٹی نہیں اس کو کروا رہی ہے پی ایچ ڈی. جب وہ یہاں آتا ہے اور ہماری بڑی خواہش ہوتی ہے کہ وہ پاکستان آ جائے اور اس کسی کے ادارے میں وہ لگے, تو اس وقت تو سمجھ ہی نہیں آتا ہمیں کہ اتنی زیادہ سفارشیں ہیں, ڈائریکٹ ہمیں تو کوئی انفارمیشن دیتا نہیں ہے. جب وہ جاتا ہے تو اس کو اتنی مطلب بڑا ڈسہارٹیڈ ہوتا ہے کہ وہاں پر میرا اتنا زیادہ ہے, میں اتنا آئی ٹی انٹرنیٹ کرائم کا میں لیکچرز دیتا ہوں, میں یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہوں, اور یہاں ہمارے بچوں کا کوئی اسکوپ ہی نہیں ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ مجھے منسٹر صاحب سے یہی کہنا ہے کہ اس قسم کے بچوں کو آپ ہائر کریں تاکہ ہمارے بچے جو اپنی محنتیں وہاں کر رہے ہیں وہ اپنے پاکستان میں کریں. جب وہ آنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو آنے دیں, ان کے لیے وسائل پیدا کریں, ان کے لیے یہ جابز دیں ان کو, کہ وہ وہاں اتنی محنتیں کر رہے ہیں پردیس میں بیٹھے اور ماں باپ یہاں اکیلے ہیں. جی بیگم صاحبہ بہت شکریہ. اس سے پہلے کہ ہارون صاحب اس کا جواب دیں, میں ایک تھوڑی سی بات کہتا چلوں کہ سفارشیں تو میرا بھی تعلق بھی کاروبار سے ہے پاکستان میں, اور میرا تعلق ذاتی طور پہ آئی ٹی انڈسٹری سے ہی ہے. سفارشیں تو نہیں ہیں. اگر وہ سرکاری نوکری کرنا چاہتے ہیں تو ہو سکتا ہے سفارشیں ہوں, پرائیویٹ انڈسٹری میں کوئی سفارش نہیں ہے. وہ تو اسکل بیسڈ ہوتا ہے اور ریٹرن بیسڈ ہوتا ہے. دوسری بات شاید تلخ لگے آپ کو, اگر گستاخی ہو تو میں پہلے ہی معافی مانگتا ہوں آپ سے. معذرت کے ساتھ میں عرض کروں گا کہ جو بچہ یہاں محنت کر رہا ہے, جس یونیورسٹی میں یہاں پڑھ رہا ہے, جب وہ مارکیٹ میں آتا ہے تو اپنے کولیگس ہوتے ہیں اس کے, اور ایک نیٹ ورکنگ ہوتی ہے, اس کی ایک ویلیو ہوتی ہے. میں نے انجینئرنگ این ای ڈی سے نہیں کی تھی, کراچی سے, پاکستان سے نہیں کی تھی, بلکہ میں انجینئرنگ, اور تمام عمر مجھے یہ دل میں ایک اداسی رہی. میں ہمیشہ سوچتا رہا کاش میں نے انجینئرنگ جب پڑھی تھی تو یہاں سے کی ہوتی, کیونکہ جن لوگوں نے یہاں سے کی تھی جب وہ جاتے تھے ان کا کوئی جاننے والا یار دوست ملتا تھا, میرا کوئی نہیں تھا ساتھی یہاں پہ. اور یہ توقع کرنا کہ کیونکہ ہم باہر سے ہو, چاہے آپ کتنے بھی اچھے ہوں, لیکن یہاں کچھ دل لگانا پڑتا ہے, یہ بڑی عجیب سی بات ہے. اور ابھی کم از کم لاکھوں کروڑوں لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ فیصل قریشی کیا بونگی مار رہا ہے, باہر سے پڑھ کے آنا تو اچھی بات ہے,
میں متفق ہوں, بہت اچھی بات ہے, لیکن اس کے بعد معاملات تھوڑے سے کٹھن ہو جاتے ہیں کیونکہ یار دوست آپ کے یہاں نہیں ہوتے, اور آپ شاید یہ والی بات ہے کہ لڑکی کو زیادہ پڑھا دیں گے تو رشتے نہیں آئیں گے, تو کچھ اس سے ملتی جلتی سی بات ہے. تو اس کی تمام باتوں کے جواب میں آپ کو دے دوں گا. ارم بہن نے جو بات کہی کہ جی گورنمنٹ کتنی آٹومیشن استعمال کر رہی ہے, وہاں سے شروع کرتے ہیں. آٹومیشن کے حوالے سے میں بتاؤں ارم صاحبہ کو کہ ایک سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے آئی ٹی کے حوالے سے کہ یہ منسٹری کریٹ ہوئی ہے 2002 میں. یہ کوئی بہت پرانی, تقریباً 6 برس پہلے. ٹھیک ہے, 6 برس پہلے منسٹری کریٹ ہوئی تھی. اور جب یہ منسٹری کریٹ ہوئی تھی آئی ٹی کی, تو اس کا جو ٹرمز آف ریفرنس تھے اس میں ون آف دا ٹاسک جو تھا اس منسٹری کا کریشن کا وہ یہ تھا کہ اس کو گورنمنٹ کو ای گورنمنٹ کی طرف لے کے جانا ہے. اس نے شروع کا 1 سال 1.5 سال جو ہے وہ گورنمنٹ کے پروسیس میں لگ گیا کیونکہ نئی منسٹری تھی, سمجھنے میں لگ گیا, ڈپارٹمنٹ کریٹ ہونے میں لگ گیا. ایک بڑا مطلب ایسا نہیں ہو سکتا گورنمنٹ کے اندر, بڑے افسوس کے ساتھ میں گورنمنٹ کا پارٹ ہوتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ جی ایک آدمی بیٹھے اور فیصلہ کر دے, ایک بڑا پروسیس ہوتا ہے. بہرحال وہ بھی بہانہ نہیں ہے, لیکن یہ باقاعدہ ایک پروجیکٹ ہے. اس پروجیکٹ کا نام ہے ای گورنمنٹ پروجیکٹ, اور منسٹری آف آئی ٹی گورنمنٹ آف سندھ اس پروجیکٹ کو لے کے چل رہی ہے. اور آج جو انہوں نے سوال کیا ہے تو میں آج ان کو یہ بتا رہا ہوں کہ آٹومیشن کا پروسیس کمپلیٹ ہے. پائلٹ پروجیکٹ ہمارا تیار ہے. 5 ڈپارٹمنٹ اس کے ہم نے چوز کیے تھے جن کے لیے ہم نے یہ بنایا تھا. اس میں فائنینس بھی شامل ہے, SNGA بھی شامل ہے. تو انشاءاللہ نومبر کے 1st ویک یا 2nd ویک میں اس وقت یہ سافٹ ویئر جو ہے یہ لانچ کیا جا چکا ہے آن ٹرائل بیسس. جی نومبر کے 1st اور 2nd ویک میں جب ہمیں اس کے ٹیرنگ پرابلمس اور ایرر فیڈ بیک واپس آ جائے گا جو ہم فرسٹ اسٹیج میں ریموو کر دیں گے, تو انشاءاللہ نومبر کے 1st یا 2nd ویک, آئی ایم ٹارگیٹنگ فار 2nd ویک آف نومبر وین دس ول گو لائیو. ٹھیک ہے. ناؤ ایشو یہ ہے کہ آپ کا بھی تعلق ہے آئی ٹی سے کہ فلی آٹومیٹ کرنا اٹس اے بگ چینج آف کلچر, بگ چینج آف کلچر. ہمارے پاس جو اسٹاف ہے گورنمنٹ کا, اس میں سے آلموسٹ 15,000 اسٹاف کو ہم ٹرین کر چکے ہیں, آئی ٹی لٹریٹ ہے, مطلب کورسز آئی ٹی لٹریسی ہے ان کے پاس. But still, from going to a paper file to a paperless or a less paper environment, بالکل یہ بہت بڑا چینج آف کلچر ہے. پورا مائنڈ سیٹ پروسیس ہوگا, پروسیس چینج ہوگا. کچھ عرصے ہمیں یہ ہر جگہ ہوتا ہے, یہ ہمیں نہیں کرنا پڑے گا, ایوری ویئر ان دا ورلڈ, کہ جب یہ آٹومیشن ہوتی ہے تو both the systems run parallel for quite some time, so that کہ آپ کا پروسیس کہیں نہ رکے. لیکن gradually you have to start doing away with doing paperwork and you do everything electronically. ٹھیک ہے. تو میرا جہاں تک اندازہ ہے کہ if we go live with the software on in November 2nd week, then I will give it at least 2 years. کیا آہستہ آہستہ وہ at least 2 years کنورژن کا جو کنورژن کا پروسیس ہو, پیرلل دونوں سسٹم چلیں. تو بھی آپ بڑا ایمبیشس کہہ رہے ہیں. میں ایمبیشس کہہ رہا ہوں 2000 کے مطلب وار فوٹنگ پہ کام ہو رہا ہو, اور ہم اور یہ میں 5 ڈپارٹمنٹس کی بات کر رہا ہوں. اینڈ دین ونس we have a very good system in place, then it's just a question of replicating it in other. اور اب CBR وغیرہ تو کافی حد تک آٹومیٹ ہوا ہوا ہے. بہت سارے ڈپارٹمنٹ آٹومیٹ ہیں, لیکن ایز اے گورنمنٹ ہم اس پہ ہونے جا رہے ہیں. پولیس کا محکمہ جو ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہے, اور سندھ گورنمنٹ اس کے اندر اس کے ساتھ اسٹیک ہولڈر ہے بڑی. سندھ کے اندر پولیس جو ہے یہ ای پولیسنگ کی طرف جا رہی ہے, اور ہم اس پروجیکٹ کو یہاں پہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں. کرمنل ریکارڈ وغیرہ تمام چیزیں اس میں آ جائے گا. ڈرائیونگ لائسنس سب سینٹرلائز ہوگا. 15 کا کال سینٹر ہم اسٹیبلش کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اور تمام پولیس اسٹیشنز یہ دے ول بی نیٹ ورک. دس از فار سندھ. تمام پولیس اسٹیشنز کو ہم نیٹ ورک پہ ڈال چکے ہیں. ہمارا انفراسٹرکچر ریڈی ہے, ہارڈ ویئر ریڈی ہے. اب ہمارا سافٹ ویئر کا پروسیس ہے, اور پھر ڈفرینٹ فیز میں ہوگا. یہ بھی 2-3 سال کے اندر ہوگا. جو سارے بڑے پروجیکٹس ہیں, اور چونکہ آپ ایک دم ایک ایسے سسٹم سے آٹومیشن کی طرح جانے, بیچ میں تو آپ گئے نہیں. ہاں ٹھیک ہے, وہ تو ایک پروسیس. لیکن میں اپنی بہن کو یقین دلا رہا ہوں کہ یہ ایک رائٹ ڈائریکشن کی طرف جو ہے, یہ جو وہ چاہ رہی ہیں, جو وہ کہہ رہی ہیں. اور اس کے اندر جہاں آپ کو آئی ٹی آٹومیشن کی طرف آپ جائیں گے, وہاں آپ کو ایک بات سوچنی, جو چینج آف کلچر ہے وہ صرف پروسیس کا نہیں ہوگا. جو مائنڈ سیٹ آپ نے کہا نا, وہ جس سینس میں آپ نے مائنڈ سیٹ کیا, میں اس کا ایک دوسرا مائنڈ سیٹ بھی لیتا ہوں. کہ وہ جو ہمارے یہاں ہے نا کہ جی فیصل صاحب کی ٹیبل سے جو فائل اٹھ کے میری ٹیبل تک آئے گی ایز اے منسٹر, تو بیچ میں جتنے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں نا اپنا اس فائل کو اٹھانے کا, وہ پروسیس نے بھی ختم ہونا ہے. تو بڑی ریزسٹنس ہوگی, بڑے لوگ چاہیں گے کہ جی یہ آٹومیشن ناکام ہو جائے,
اور بڑے لوگ چاہیں گے کہ جی کمپیوٹر کا دور دور تک واسطہ بھی نہ ہمارے ڈپارٹمنٹ سے، ورنہ تو یہ روزی روٹی گئی. اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، تمام دنیا میں ہے. اس کی ایک مثال ابھی میں آپ کو دوں گا، ایک مختصر وقفہ لے لیجیے، پھر ہم بات کرتے ہیں. مسز علیم کی جو کال تھی اس کا جواب بھی اگر ہارون صاحب دینا چاہیں تو وہ بولیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ان کے مواصلت کرنے کا بہت شکریہ. کراچی سے فہد صاحب کی کال ہے. السلام علیکم فہد صاحب. جی وعلیکم السلام. جناب والی فرمائیے. جی few minutes back you people were discussing regarding the gap between the industry and the education sector. جی اس سلسلے میں بات چل رہی تھی. جی فرمائیے. Here I would like to mention one thing that there are different organizations within Karachi, Islamabad and Lahore which are specifically working on the telecom sector and the IT sector to bridge that gap somehow. For example, میں اپنی ایک مثال دوں کہ I am running a training facility with the name of Interface. ہمارا بیسک آبجیکٹو کیا ہوتا ہے کہ بیسکلی کیونکہ what the students are studying at the engineering university, since that is not meeting the requirement of the industry, so we try to educate and train those students to meet up that requirement. اور اس سے پہلے بھی ایک آپ کو کال آئی تھی جس میں you answer it correctly that it's all about human networking. So we are also trying to develop that kind of human capital. Right. میں سمجھ گیا. Right جی بہت شکریہ فاضل صاحب. سجاد صاحب میں پشاور سے. السلام علیکم سجاد صاحب. السلام علیکم سر. جناب والی فرمائیے. بہت بہت شکریہ سما ٹی وی کے آپ سے بات کرنے کی. بہت شکریہ جناب آپ نے کال کی. بہت شکریہ. فرمائیے. جی سر میں نے یہ پوچھنا تھا، میں تقریباً پچھلے 7-8 سال سے بینکنگ سیکٹر میں ہوں جی، لیکن میرا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ آئی ٹی سے بھی تھوڑا بہت ہے اور میں اب اصل میں آئی ٹی سیکٹر میں آنا چاہ رہا ہوں. آپ نے ابھی بات کی کہ آپ کا بھی آئی ٹی انڈسٹری سے ہی تعلق ہے جی، تو اس میں آلریڈی میں نے کامرس میں ماسٹرز کیا ہوا ہے اور ابھی یہی پلان کر رہا ہوں کہ آئی ٹی میں کسی اسپیسیفک فیلڈ میں. جی اسپیسیفکلی بتا دیجیے کیا کہنا چاہ رہے ہیں جلدی سے، وقت تھوڑا مختصر ہے. اچھا سوری سر، میں مطلب ابھی ماسٹرز کرنا چاہوں آئی ٹی میں، مطلب یہ کہ کون سی چیز میں ماسٹرز. اچھا رائٹ، وہ سر آپ الگ سے مجھے ای میل کر لیجیے گا پھر اس پہ بات کریں گے. بہت شکریہ. علی رضا صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم رضا صاحب. السلام علیکم. جناب والی فرمائیے. جی میں ہیولٹ پیکرڈ میں کام کرتا ہوں ایچ پی. جی جی. ابھی آئی ٹی منسٹر صاحب ایک چیز فرما رہے تھے کہ ایک ٹیلی کمیونیکیشن کا بوم اس وقت موجود ہے جو ہمیں 4 سال پہلے سوچنا چاہیے تھا. جی اس حوالے سے ایک چیز میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم اس وقت بھی اگر اٹس دا رائٹ ٹائم ٹو ہٹ دا بال، ہم اگر آؤٹ سورسنگ سولوشن کے اوپر ابھی تک گورنمنٹ لیول پہ کچھ نہیں سوچا گیا ہے. ٹھیک ہے، آؤٹ سورسنگ رائٹ جی. بہت شکریہ. تھینک یو جناب بھائی. تو علیم مسز علیم جو شروع میں کہا تھا کہ ان کا بچہ ولایت میں ہے اور وہ نہیں آ پاتا کیونکہ اس کو یہاں مواقع نہیں ملتے، تو اس کا تو جواب یہی ہے کہ بہرحال یہاں پہ انڈسٹری چونکہ اس لیول کی نہیں ہے جس اگر کمپیریزن کریں گے تو شاید مشکل ہو جائے گا ان کے لیے کہ اگر وہ باہر ملک میں جو ارن کر رہے ہیں یا جس پوزیشن پہ ہیں وہی بینیفٹ پرکس اینڈ پریویلیج ہو جائیں گے کہ یہاں مل جائیں. تو جیسا میں نے شروع میں کہا تھا کہ کمپیریزن نہ کیا جائے، بلکہ اگر ملک کی خدمت کرنے کے لیے واپس آنا چاہتے ہیں اس جذبے کے ساتھ تو ضرور آئیں واپس اور آ کر کے اسی مناسبت سے ایک میسج آیا حنیف صاحب کا. انہوں نے کہا کہ جو آپ نے کہا ہے وہ صحیح کہا ہے کہ جب آپ باہر پڑھتے ہیں اور واپس آتے ہیں تو آپ صرف بیڈ روم میں بیٹھنا چاہتے ہیں جی کہ میں نے بہت کر لیا اور واپس آ کے کام زیادہ نہیں کرنا. تو یہ خیر حنیف صاحب کا موقف ہے. ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ جہاں ہم یہ تمام باتیں کر رہے ہیں انڈسٹری کے حوالے سے بحث کریں، جو ابھی انہوں نے کہا کہ ٹیلی کام، میں بالکل اگری کرتا ہوں ان سے کہ بالکل ہونا چاہیے اور لوگوں کو کہنا چاہیے. مجھے جو خوشی ہوئی ہے لوگوں سے انٹریکشن کرنے کے بعد اور خاص طور پہ اپنے ینگ جو ہمارا اسٹوڈنٹ کلاس ہے ہماری یہاں پر کسی بھی جگہ میں گیا، جب اسٹوڈنٹ سے میں ملا تو مجھے اتنی خوشی ہوئی جو ہمارا یوتھ ہے کہ وہ اتنا ٹیلنٹڈ ہے، بے شک اتنا ویل ایجوکیٹڈ اور اتنا ویل پریزنٹڈ ہمارا یوتھ ہے، بڑا موٹیویٹڈ ہے، بڑا جذبہ اس میں، qualified. I would say they are skilled, qualified and they are able to deliver. Agreed. لیکن جو ہے ان کو رائٹ اپرچونٹی، رائٹ مطلب ان کو پاتھ وے نہیں دیا گیا کہ اس پہ وہ چلتے. یہی وہ یوتھ ہے جس کو کہ باہر اپرچونٹی ملتی ہے جاتا ہے اینڈ دے سرو ان اگین آئی ول سے ملٹی نیشنل. یہاں جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں اب باہر اس میں بڑی بڑی پوسٹ سے پاکستانی ہی بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے بالکل صحیح. تو کہیں بھی ڈوم اینڈ گلوم سچویشن نہیں ہے.
کہیں کو یہی نہیں ہے کہ ہم کسی ہوپ لیس انوائرمنٹ کی طرف جا رہے ہیں, کسی ٹنل میں جا رہے ہیں اور آگے روشنی نہیں. جی آئی ڈونٹ اگری ود دس کانسیپٹ ایٹ آل. اچھا اس میں بڑا ہوپ فل ہوں, خاص طور پہ میں صرف یوتھ سے ہوپ فل ہوں. جو یوتھ آنے والی ہے کہ دے ول برنگ اباؤٹ اے چینج, اور ہماری جو رسپانسبلٹی ہے کہ ہم ان کو ایسا کم از کم, اگر ہم سے پیچھے والے غلطی ہے کہ کب تک ہم یہ بیٹھ کے کرتے رہیں گے کہ ہم اپنے پیچھے والوں کو بولتے رہیں, بالکل کل آگے آنے والا ہمیں بولے گا. تو آج ہم ان کو ایسے گراؤنڈز دے کر جائیں گے انشاءاللہ, پالیسی وائز اور ریسورس وائز اور اسٹرکچر وائز ہم ان کو ایسا ماحول دے کر جائیں گے, کل جب یہ آئیں تو یہ اس کنٹری کا بوم لے کر آئیں گے آئی ٹی انڈسٹری کا. یہ مجھے اس کی پوری امید ہے. آئی ایم ویری ہوپ فل آن دیٹ سبجیکٹ. ایک جو بہت بڑی جو ایک اور کالر نے جو آؤٹ سورسنگ کی بات کی تھی, تو وہاں تھوڑا سا ایک ہمارا جو آئی ٹی کا جو پروجیکٹ ہے, 2 پروجیکٹس ہیں اس کا میں آپ کو بتا دوں. ایک پروجیکٹ ہے ہمارا انٹرنیٹ میڈیا سٹی کا. اس حوالے سے آئی ٹی منسٹری کے پاس لینڈ بھی ایلوکیٹڈ ہے, اور انشاءاللہ بہت جلد آپ یہ سنیں گے کہ ہم اس پروجیکٹ کو لانچ کر دیں گے انشاءاللہ. اور جب یہ میڈیا سٹی بنے گی تو آؤٹ سورسنگ بھی ہوگی اور ریونیو بھی جنریٹ ہوگا, اینڈ وی آر ایکسپیکٹنگ ٹو اٹریکٹ اے لاٹ آف FDI. ماشاءاللہ. تو وہ ہمارا پروجیکٹ ہے. میرے اس پروجیکٹ کے اوپر بڑے ہوپس پنڈ ہیں, اور میں سمجھتا ہوں اگر وہ ہم کر پائے تو ہم اپنی آنے والی نسلوں کو ایک تحفہ ضرور دے کر جائیں گے. اسی طرح CDG کے جو ہے وہ بڑے بڑے کام کر رہا ہے, IT ٹاور کریٹ ہو رہا ہے, یونیورسٹی بن رہی ہے. اگر آپ کر پائے اس کے بیچ میں کیا چیز حائل ہے؟ میں تو حائل میرے کچھ نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں یہ کر جاؤں. ہمارے ملک کے اندر بہت انسٹیبلٹی ہے, ٹھیک ہے, بڑی ایسی چیزیں ہیں جو کہ اس وقت جو ہماری خاص طور پہ سچویشن ہے ملک کی, وہ جو آج کا واقعہ ہے, ٹھیک ہے, اتنی انسٹیبلٹی کے اندر بڑا مشکل ہوتا ہے فورن انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرنا, اکنامی کو بوم پہ لے کر آنا. ہمیں اور بھی جو فیکٹرز ہیں نا ان کو بھی ٹھیک کرنا ہوگا, ٹھیک ہے, پھر ہمارے یہ پروجیکٹس کامیاب ہو سکتے ہیں. آپ نے شروع میں بات کی تھی سروسز کی. ابھی عابد بیلی صاحب ہیں جو BaileysCity.com جو ہے بڑے پاکستان کے ون آف دا فیو طریقے کا پورٹل ہے جس پہ آپ کمپیوٹر کی شاپنگ کر سکتے ہیں. لیکن انہوں نے بڑے اچھا میں میسج کیا کہ جی کہ سن 2001 سے میں ای کامرس کا کاروبار کر رہا ہوں, آج تک ہار گیا میں آن لائن کریڈٹ کارڈ کلیئرنس لینے کے لیے, اور آخر میں جا کے کسی وہ منی بکرز کے سسٹم سے کیا جو کہ بہت مہنگا ہے. بہت مہنگا ہوتا ہے. ہمارے ہاں آج تک, اور یہ میں جانتا ہوں کیونکہ میں بھی آج تک نہیں لے سکا, آج تک ہمارے ہاں آن لائن کریڈٹ کارڈ کلیئرنس میں کون سی جنگ لگ رہی ہے یا کون سی بلا یا آفت آ رہی ہے کہ وہ ہم آج تک نہیں کر پائے؟ کیا میں ایٹ دا گورنمنٹ لیول ان چیزوں کو اٹھا چکا ہوں. میں ویٹ کر رہا ہوں, میں نے اس سوال کو اٹھایا ہوا ہے. میں بھی پرسنلی انڈیویجولی, ناٹ ان دا کیپیسٹی آف بینگ اے منسٹر, انڈیویجولی I was really surprised to see why. مطلب آپ اور کیسے مطلب فورن کیپٹل لے کر آئیں گے؟ بہت ایزی طریقہ تو سب سے یہی ہوتا ہے. اور دوران بریک بھی میں آپ سے یہ بات کر رہا تھا, بہت سے لوگوں نے آگے شکایت کی جی ہم کیسے کریں, ہمیں تو یہ پرابلم ہے. ایک بینک کے پاس ہے اور وہ مطلب اس سے بیٹی لینا آسان ہے, کریڈٹ کارڈ کلیئرنس کرنا مشکل ہے. اور اس کا دیکھیں پھر اس کا نقصان کیا ہے. بیسکلی آپ جو بزنس کر رہے ہیں, چلیں وہ فنڈ تو آ ہی جاتا ہے آپ کے پاس, لیکن اگر وہ ایک تھرڈ پارٹی کے راؤٹ سے آئے گا تو یور اکنامی اسٹیج وہیں پہ رہے گی نا. ڈائریکٹ تو پیسہ نہیں ہے آپ کے پاس. اکانومی تو آپ پھر کسی اور جگہ کی بہتر کرتے ہوئے اپنے پاس پیسے لے کر آ رہے ہیں. تو مجھے خود سمجھ میں نہیں آتی کہ اس میں کیا ہے, لیکن میں جن صاحب نے بھی سوال پوچھا ہے ان کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ I'm already on the case. I'm trying to find out what's the hindrance. اللہ کرے یہ والی چیز آپ نپٹا لیں کیونکہ یہ بڑی خطرناک طریقے سے اٹکی ہوئی ہے. گریٹ. اچھا وقت بہت مختصر ہے, ختم ہو رہا ہے, 3 کال ہیں وہ جلدی سے ہم بات کر لیں. مبشر صاحب ہیں لاہور سے. مبشر صاحب السلام علیکم. السلام علیکم سر. وقت بہت ہی مختصر ہے تو جلدی سے جو کہنا چاہتے جی. میں نے صرف ایک چھوٹی سی بات یہ کہی تھی کہ میں اپنے IT منسٹر جو ہیں سندھ کے, میں لاہور سے ہوں, میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں, لیکن بات یہ ہے سر کہ ایکچولی اگر ہمیں کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی نا, جس طرح آج کل جو ہو رہا ہے, وی ڈونٹ ہیو دا بیسک نالج, the basic knowledge. مطلب what I mean, آپ ان سے پوچھیں, I respect him, آپ ان سے پوچھیں what does a P2P network mean, what does a spreadsheet mean, what does GSM mean. These are the small things of IT. جب یہ بہت مجھے صاحب آپ غلط آدمی سے پوچھیں, he's an IT graduate himself, تو ان کے اوپر سوال لاگو نہیں ہوگا. یہ والا منسٹر صحیح نہیں. ہاں وہ, اور ایک بات اور کروں کہ آپ کے لیے کر رہا ہوں بھائی کہ you are a very bright person, but never assume that جو آپ بات کر رہے ہوں گے ٹھیک ہوگی, because when you assume you make an ass of you and me. So basically you must never assume.
محمد علی جناح صاحب کراچی. السلام علیکم جناح صاحب. جی السلام علیکم جناب علی فرمائیے. وقت بہت ہی مختصر ہے, جلدی سے کہیے. سوال منسٹر صاحب سے ہے جی کہ وہ آئی ٹی انسٹیٹیوٹ جو ہیں جی ان کی طرف توجہ دے, کیونکہ انسٹیٹیوٹ ہی کے لوگ ہیں سافٹ ویئر ہاؤس میں کام کرتے ہیں. رائٹ, بہت شکریہ, میں آپ کی بات سمجھ گئی, بہت شکریہ. عامر بٹ صاحب ہے لاہور سے. السلام علیکم بٹ صاحب. السلام علیکم. جی جناب علی, عامر بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے. جی راولپنڈی سے. سر میرا کوشچن ہے, گورنمنٹ منسٹر چونکہ بیٹھے ہوئے ہیں, جی ایک بہت بڑا میجر پرابلم ہماری یونیورسٹیز میں. مختصراً کہہ دیجیے, وقت بہت تھوڑا سا میرے پاس. سر میں کہہ رہا جو آئی ٹی یونیورسٹیز میں جو اسٹوڈنٹس کا انٹیک ہے اس پہ چیک لگایا جائے کہ وہی اسٹوڈنٹس ہیں جن کا ایپٹیٹیوڈ ہے. ادروائز اسٹوڈنٹ لاکھوں روپے لگانے کے بعد 2-3 سال ضائع کرنے کے بعد پہنچتے ہیں کہ یہ ان کی ڈیزائرڈ فیلڈ ہی نہیں تھی, اور سارا کے ساتھ ٹیلنٹ جو ہے نا وہ ویسٹ ہو جاتا ہے. رائٹ جی, بہت شکریہ. عامر صاحب اس میں تھوڑی سی معذرت کے ساتھ, پرائیویٹ انڈسٹری پہ آپ کوئی چیک نہیں لگا سکتے, وہ جس کو چاہیں ہائر کریں, یہ تو یونیورسٹی اسٹوڈنٹ اور انڈسٹری کو مل جل کے کرنا ہوگا. اور اسی بات میں بات ختم کروں گا کہ ہم صاحب نے بڑی سی بات کی کہ بچے جو ہیں ہمارے بڑے ہوشیار ہیں اور وہ باہر جا کے بہت اچھا کام کرتے ہیں, یہاں ان کو اپرچونٹی نہیں ملتی. یہاں جو میرا ذاتی تجزیہ ہے, کیونکہ میرا تعلق بھی اس صنعت سے رہا, کہ جو ہماری لوکل انڈسٹری ہے اس کے پاس اتنی ریسورس نہیں ہے کہ ایک ہوشیار بچے کو لے کے گروم کر سکے. تو انڈسٹری کو تھوڑا سا یونیورسٹی کے ساتھ مل کے کام کرنا پڑے گا کہ جب بچہ نکلے تو گروم نکلے. وہ ٹیکنیشین بہت اچھا ہوتا ہے لیکن وہ گرومڈ پالشڈ بچہ نہیں ہوتا. جو باہر کی کمپنیز ہیں ان کے پاس ریسورس ہوتی ہے, وہ اچھا ٹیکنیشین لے جاتے ہیں, اس کو پالش کر کے اس کو یوز کر لیتے ہیں. ہماری انڈسٹری میں وہ ریسورس کی کیپیبلٹی تو نہیں ہے, لیکن انڈسٹری کی کوتاہی یہ ہے کہ وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کے ساتھ مل کے کام نہیں کر رہے. مل کے کریں گے تو آسانی ہو جائے گی. سر بہت شکریہ. یہ وقت انفارچونیٹلی ختم ہو گیا, سوال اور کالیں ابھی بھی ہیں, تو میری درخواست ہے کہ ہماری ویب سائٹ ہے www.ankahi.tv, اس پہ آپ نے جو سوال کرنے ہیں ہارون صاحب سے وہ آپ کر سکتے ہیں. آئی ریکویسٹ ہم کہ وہاں پہ آپ کے جوابات دے دیں. ہر تعلیم کا جو شعبہ ہے اس پہ تھوڑی سی نظر ثانی کیجیے, کیونکہ ہمارا مستقبل اسی سے منسلک ہے. سر تھینک یو ویری مچ, آپ نے وقت نکالا. کل شب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل پہ ہی ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.